السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصویر پروگرام حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 20 اکتوبر ہے، 2 ربیع اول ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے ہمارے فارمیٹ کا کہ ہم نے پورے ایام اعزاء میں پوری کوشش کی ہے کہ تمام تاریخی ادوار سے جو کچھ مورخین نے لکھا ان کو انہی مناسبتوں کے ساتھ، انہی تواریخ کے ساتھ مربوط کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے۔ آج کا ہمارا موضوع روح عزا رہے گا، جو عزاداری کی اصل روح ہے۔ عزاداری کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام کے کیا فرمودات ہیں، عزاداری کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے، عزاداری ہندوستان کے اندر جو اردو کے اندر عزاداری ہے اس کی نشیب و فراز اس میں کیا آئے ہیں، کس طرح سے عزاداری ہوتی تھی، کس طرح عزاداری ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ ایک تاریخ ساز، ایک عہد ساز شخصیت ہیں۔ آپ کی شخصیت یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سرکار روح الملت، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ سید علی ناصر سعید الابقاتی المعروف علامہ آغا روحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا و آلہ الطاہرین۔ میں آپ کے توسط سے امام زمانہ کی خدمت میں اور امام زمانہ کے تمام ان کی امامت کے ماننے والوں کو اس اختتام ایام اعزاء کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم بھی آپ کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو آپ دے رہے ہیں۔ قبلہ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، ہم نے آپ کے محضر میں اور اپنے ناظرین کے محضر میں عرض کی کہ آج ہم روح عزا کے اوپر بات کریں گے، عزاداری کی روح کے اوپر بات کریں گے، اس کی فکر کے اوپر بات کریں گے۔ تو روح عزا تھوڑی سی طبیعتی گفتگو ہو جائے کہ عزاداری کی روح ہے کیا، روح عزا کس چیز کا نام ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ حقیقتاً روح اعزا کو تو جو حقیقی وارث اعزا پردہ غیب میں ہے وہ ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم عام لوگوں کے لیے روح اعزا یہ ہے کہ ہم یاد کریں ان مصائب پر جو دنیا کی، کائنات کی بہترین شخصیتوں کے اوپر گزرے کربلا کے میدان میں، جو اپنے حسب نسب، اپنے پس منظر، اپنے پیش منظر اور اپنے مستقبل کے اعتبار سے حیات و کائنات کی روح تھے، اللہ کا نور تھے، اور ہم آنسوؤں کا نذرانہ بارگاہ سیدہ سلام اللہ علیہا میں پیش کریں اور ان کے فضائل کو یاد کر کے بھی ماتم کریں کہ ایسے بافضیلت افراد کے اوپر ایسے مصائب گزرے، اور ان کے مصائب کو بھی یاد کر کے آنسو بہائیں۔ کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی تمنا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو قبل واقع کربلا مسجد النبی میں تھی، وہ یہ تھی کہ میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو اللہ نے رسول کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے سلسلے کا ایک ذرہ ہیں ہم لوگ، جو اس وقت بحمداللہ بتصدق امام زمانہ پوری کائنات میں ہم چھائے ہوئے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور دنیا کے جدید ترین وسائل کے ذریعے ہم جسمانی فاصلوں کے باوجود اتنا ہی قریب ہیں جتنا شاید کبھی عالم ارواح میں قریب رہے ہوں گے۔ اور روح اعزا حسین اور اصحاب حسین، اولاد حسین، انصار حسین اور خاندان حسین پر بعد حسین جو مصیبتیں گزری ان کو یاد کرنا، ان پر آنسو بہانا، ان کا ماتم کرنا، ان پر گریہ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہی مصائب کے دوران ان فضیلتوں کو بھی یاد کرتے رہنا ہے کہ جو فضیلتیں ان ہستیوں کے ساتھ تھیں۔ کیونکہ دیکھیے، ایک عام برتن جو ہمارے آپ کے گھر میں ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کے ٹوٹنے کا دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز کہ جو دنیا میں اپنے آپ میں صرف منفرد ہو، فرد ہو، اور اس کی کوئی دوسری مثال نہ ہو، اگر اس کو کوئی ظلم کے ساتھ توڑ دے تو وہ اس کا توڑا جانا
اور عام برتنوں کا توڑا جانا، اس پہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یزیدیت جس مزاج کا نام تھا، وہ مطلع جس کا مقطع یزید تھا، بلکہ مقطع کیا کہا جائے، اس کا ایک سلسلے کو آگے بڑھانے کا بھی ایک زمانہ رہا ہے۔ اس مزاج نے اچھائیوں پر ظلم کو اور اچھائیوں کو مٹانے کو، انسانیت کے برباد کرنے کو، آدمیت کو تباہ کرنے کو، بشریت کی تاریخ کو مسخ کرنے کو اپنی زندگی کا ہدف بنایا۔ اور اس سلسلے میں پھر وہ نور مجسم، وہ وجود مجسم سامنے آیا جس کا نام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، اور ان کی عزاداری کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام، شریعت محمدی، فقہ جعفری کے مطابق اپنے واجبات کو ادا کریں، وقت پر نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، مستطیع ہوں تو حج کے لیے جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، خمس کی ادائیگی کریں، تہذیب بندگی کو اس طرح جو مطابق شریعت گزاریں۔ لیکن ان سارے اعمال حیات کے قبولیت کے لیے ہمارے پاس سوائے اشک اعضا کے اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جو ہمارے ان واجبات کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دلوا سکے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی جو ہے وہ جامع، آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں اور بہت ہی جامع جو ہے ایک فکری پیغام، جو کہ عزاداری کی روح ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو روح عزا ہے یہ پوری اعمال کی روح ہے۔ اگر عزاداری، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ عزاداری اگر قبول نہیں تو انسان کے کوئی اعمال قبول نہیں، تمام اعمال جو ہے حبط اعمال ہو جائیں گے، حبط کر لیے جائیں گے۔ عزاداری ہی روح ہے تمام اعمال کی۔ تو قبلہ قدیم، کیونکہ آپ خود ایک عہد ساز شخصیت ہیں، آپ نے ایک عہد دیکھا ہے، آپ نے ایک بہت جو ہے وہ آپ کا ایک خاندانی سلسلہ بھی جو ہے وہ ایک نسل در نسل جو ہے وہ تشیع کی خدمت میں جو ہے وہ صرف ہوتا چلا آیا۔ آپ کے ہی خاندان سے اباقات الانوار شائع کی گئی، جس کی آج تک جو ہے وہ مثل جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکی، نہ اس کا جواب دیا جا سکا، نہ انشاءاللہ دیا جا سکے گا۔ تو قدیمی عزاداری کو اگر ہم دیکھیں، جو کہ ہندوستان کے اندر جب عزاداری آئی، اور قدیمی عزاداری کی طرف جو اس وقت، یعنی جو اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے حساب سے اگر میں بات کروں، تو اس وقت کی عزاداری میں اور اس وقت کی عزاداری میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اس وقت کی عزاداری کے خد و خال کیا تھے؟ کس طرح سے عزا کی جاتی تھی؟ کیا کچھ آپ کے علم میں ہے اس حوالے سے؟ بہت آپ نے بہت اچھی بات اس وقت چھیڑی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ نماز وہی ہے جو ہمیں رسول نے سکھائی تھی 17 رکعت میں، روزہ وہی ہے جو ہمیں رسول نے سکھایا تھا، حج وہی ہے جو ہمیں رسول نے بتایا تھا۔ ہر زمانے میں مسجدوں کی شکلیں بدلتی رہی ہیں، مصلوں کے شکل و شمائل تبدیل ہوتے رہے ہیں، سجدگاہوں کے سائز مختلف ہوتے رہے ہیں۔ جن چیزوں پر ہمارے یہاں سجدہ کیا جاتا ہے ان میں بہت سی چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں، لیکن وہ نئی شکل میں ہیں۔ اس میں شکیات نماز اور رکعتیں، سجود اور کتنے سجدے ہم نے کیے، یہ سب چیزیں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ افطار اور سحر کے غذائیں مختلف علاقوں میں مختلف وقتوں میں مختلف رہتی ہیں، لیکن روزہ روزہ ہی رہتا ہے۔ اسی طرح حج ہے۔ پہلے لوگ اونٹ پر سوار کر کے حج کے لیے جاتے تھے، پانی کے جہازوں سے جاتے تھے، خشکی کے راستوں سے جاتے تھے۔ اب جدید ترین وسائل سے لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن حج کے ارکان میں جو 18 رکن ہیں ان میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے۔ عزاداری جس شکل میں ہوتی تھی، یعنی اشک افشانی، سینہ زنی اور نوحہ بکا، وہ مختلف زبانوں میں مختلف علاقوں کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، آتی رہی ہیں اور آئندہ وقتوں میں بھی آتی رہیں گی۔ آج ہم آپ بیٹھے ہوئے لندن اور لکھنؤ کے درمیان اس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھے، اور کہاں تک کہ آواز خطیب کی یا نوحہ خان کی یا مرثیہ خان کی پہنچتی تھی یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن عزاداری اس وقت بھی ہوتی تھی، اور عزادار اس زمانے میں بھی
کہیں کہیں پر بہت بکثرت تھے، جس کی مثال لکھنؤ شہر میں آصف الدولہ کا حسینیہ ہے، حسینیہ آصفیہ، جو بڑا امام باڑہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں محمد علی شاہ کا بنایا ہوا حسینیہ محمد علی شاہ ہے، جو چھوٹے امام باڑے کے نام سے مشہور ہے۔ اور آپ یقین فرمائیے کہ لکھنؤ کا چھوٹا امام باڑہ کئی جگہوں کے بہت بڑے امام باڑوں سے بھی بڑا ہے، جس میں لاکھوں لوگ سما سکتے ہیں۔ بڑے امام باڑے کی ایک تاریخ ہے، کہا جاتا ہے کہ آج تک یہ بڑا امام باڑہ کبھی نہیں بھرا ہے، مگر میرا یہ کہنا ہے کہ 200 برس کے بعد انشاءاللہ عزادار اتنے ہو جائیں گے کہ بڑا امام باڑہ چھوٹا پڑ جائے گا۔ حسین کی ادا کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب رہا طریقہ، میرے بچپن میں مرثیہ اگرچہ عہد زوال میں آ چکا تھا، اور اس وقت کے نمایاں 3 ہی نام لیے جا سکتے ہیں مرثیہ گو شہداء کے، جن کو میں آپ کو بتاؤں۔ میں 8 دسمبر سن 1947 کو پیدا ہوا ہوں، اور اتفاق سے 24ویں محرم کا سورج ڈوب رہا تھا، 25ویں محرم کی برادران اسلام کی اذان ہونے سے قبل میری ولادت ہوئی ہے۔ تو میں تو سوگوار ماحول میں پیدا ہوا ہوں، اور میری سب سے بڑی سالگرہ یہ ہے کہ مجھے میری ماں 25ویں محرم کو قیدی بناتی تھی، یہی میری سالگرہ تھی۔ تو ہمارا تو وجود، میرے والد سعید الملت کی ولادت 8ویں محرم کی حیرت انگیز بات ہے، اور میرے ام محترم کی ولادت 24ویں صفر کی۔ تو ہمارے خاندان میں میرے بڑے بیٹے عباس ناصر سعید کی ولادت 4ویں محرم کی۔ تو ہمارے یہاں سالگرہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ سالگرہ مجلس کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہم اپنے ولادت کی خوشی حسین کے غم کی کو خوشی سمجھ کے مناتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ ہم حسین کا غم منانے والوں میں ہیں، اور ہم ایسی تاریخوں میں پیدا ہوئے جو غم حسین کی تاریخیں ہیں۔ میرے لیے اس سب سے بڑا شرف اپنی زندگی کا سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے والدین کی اور میرے افراد خاندان کی جو میری پیدائش کے سلسلے میں دعائیں تھیں، اس طرح قبول کی کہ مجھے شب شہادت سید الساجدین، جو سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا ذاکر، سب سے پہلا عزادار، سب سے پہلا وارث عزائے حسین ہے، اس کی شب شہادت میری شب ولادت قرار پائی۔ اب اس سے بڑھ کے ہمارے آپ کے لیے اور شرف کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ، اگر ہم اس کے ضمن جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ مطلب اب فاصلے سمٹ گئے اور وقت تبدیل ہو گیا، کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہم اس طرح سے محو گفتگو ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، حالانکہ کوسوں میل دور کا فاصلہ ہے، آپ لکھنؤ میں ہیں، ہم انگلینڈ میں ہیں۔ تو جس وقت وہ جملہ میں نہیں بھولتا، جب تاریخ کی طرف دیکھتا ہوں، وہ خطبے کی جانب دیکھتا ہوں جس میں شہزادی نے یزید اللعین سے فرمایا تھا کہ تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکے گا، تو اس کے پھیلنے، پھلنے اور پھولنے سے نہیں روک سکے گا۔ بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے یزیدیت نے، اور اس کے بعد چھوٹے موٹے بھی جو آتے رہے انہوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر جو ہے وہ یہ عزاداری تمام ہی سرحدیں اور تمام ہی حدود کو عبور کر گئی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ، کیونکہ آپ نے پوری زندگی ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ کن کن طریقوں سے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی گئی، کس کس طریقے کے بیریئر لگائے گئے، مگر یہ ایک عجیب طوفان ہے جو اپنے اندر سب کچھ سمو کر لے جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں یہ بات بڑی فراخ دلی کے ساتھ، بغیر کسی توریے، بغیر کسی تقیے، بغیر کسی خوف کے کہہ رہا ہوں۔ میں جس ملک میں ہوں، یہاں رام راج کی بات ہوتی ہے، یزید راج کی بات نہیں ہوتی، اور یہاں جو لوگ بھی ہیں ان کو کسی بات کا بھی اعتراض ہو، لیکن ان کو مجلس ماتم یا عزاداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کرونا کی وجہ سے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ جس کو کچھ لوگوں نے اپنی سیاست میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ اصل میں ہمیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور اول نور رسول ہے، اور اسی کے جو 14 اجزاء ہیں، یہ چہاردہ معصوم ہیں، اور جناب زینب علی و سیدہ کے انوار کے دونوں جز ہیں۔ تو جو عالم انوار میں خلقت کے بعد اللہ نے اپنا علم منتقل کیا تھا، اس علم کی حصہ دار جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور جناب زینب نے وہ آنے والا وقت بھی دیکھا ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت
علی کی بیٹی کو حق تھا پیشین گوئی کرنے کا، اور وہ پیشین گوئی علی کی بیٹی کے لیے ویسی تھی کہ جیسے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ترقی بہت ہو گئی ہے، بھی معلوم نہیں ترقی کتنی ہو جائے۔ اب تو کچھ دن کے بعد آپ یقین کیجئے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر امام بارگاہ کی اپنا سیٹلائٹ چینل ہوگا، اور نہ جانے کتنی زبانوں میں ہر تقریر کو، ہر نوحے کو، ہر ماتم کو ترجمہ کرنے کی مشینیں ہوں گی۔ دنیا کے مختلف زبانوں میں جو کربلا کے سلسلے میں ادب تخلیق ہو رہا ہے، جو خطابت ہو رہی ہے، جو نوحہ ہو رہی ہے، جو مرثیہ خوانی ہو رہی ہے، وہ دنیا کے مختلف زبانوں کے لوگ اس کو اپنی مادری زبان کی طرح سنیں گے۔ اور اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اگر ہم اسی سسٹم کو لے کے بیٹھ جائیں تو 24 گھنٹے میں ہم اگر چاہیں کہ 24 گھنٹے جاگتے رہیں، نہ کچھ کھائیں، نہ کچھ پئیں، نہ کسی سے کوئی بات کریں، صرف ہم عزاداری کرتے رہیں، تو آج عزاداری ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل کے ذریعے پوری دنیا کی عزاداری آ رہی ہے۔ امریکہ میں کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہم سن رہے ہیں، آسٹریلیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن نہیں رہے بلکہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ لندن میں، ہمارے آپ کے بیچ 5000 میل کا فاصلہ ہے، ہمارے آپ کے بیچ گھنٹوں کا فاصلہ ہے، ہمارے طلوع و غروب میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری نماز صبح آپ کی نماز صبح سے الگ، ہماری نماز ظہر آپ کی نماز ظہر سے الگ، ہماری نماز عصر آپ کی نماز عصر سے الگ، آپ کی نماز مغرب و عشاء ہماری نماز مغرب و عشاء سے الگ، وقت کے اعتبار سے۔ لیکن جب بھی ہم آپ کے چینل کو سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے حسینیت کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہوگی۔ یہ معاف کیجیے گا، رمضان میں جو تلاوت مختلف قاریوں کی دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں، مسجد نبی کا دیدار کرتے ہیں، وہ لوگ یقیناً اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یقین مانیے کہ ان کے دل جلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو یزید تڑپ رہا ہے، وہ سسکتا ہے، وہ چیختا ہے، پھر وہ ہمارے خلاف فتوے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہمارے کچھ کہیں پر کوئی جلوس نکل آئے ہمارا، اور ہمارے یہاں اعمال عاشور لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو عربی جاننے والے ان کو معلوم ہوتا ہے ہمارا عقیدہ، تو دوسرے دن وہ اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا نام لے کے یزید زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ یزیدیت ختم ہو گئی، یہ غلط ہے۔ یزیدیت کا قتل شروع ہوا ہے زینب و سید سجاد کے خطبوں سے، اور یزیدیت مسلسل قتل ہو رہی ہے، اور یزیدیت قتل ہوتی جائے گی، اور جتنے یزید مرتے جائیں گے اتنی حسینیت آگے بڑھتی جائے گی۔ ہم جتنا حسین کے نعرے بلند کرتے جائیں گے اتنی یزیدیت گھٹتی جائے گی۔ آج یزید زندہ باد کہنے والے ہیں، وہ دلوں میں زندہ باد کہتے تھے، آج ہمارے پڑوس کے ایک شہر کے شاہراہوں کے اوپر لاکھوں یزید کو زندہ باد کہنے والے نمودار ہو گئے۔ اگر اعمال عاشور لائیو ٹیلی کاسٹ نہ ہوتے تو 11 محرم کو آپ کو یہ نہ معلوم ہو پاتا کہ کس شہر میں یزید کے کتنے چاہنے والے موجود ہیں۔ یہ یزید کے چاہنے والے اس سے پہلے کے کچھ لوگوں کا اور کچھ لوگوں کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کی توہین کی جا رہی۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے۔ جیسے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو اللہ کو لا شریک مانتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم مندروں کی توہین کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم معبدوں کی توہین کر رہے ہیں، ہم مسیحیت کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کے اوپر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور وہ اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جو یزیدی ہیں وہ اس طرح کھل کے اپنے کو یزیدی نہیں کہہ پاتے جس طرح حسینی اپنے کو کھل کے حسینی کہہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو سبحان اللہ۔ مبارک، یزید کی شراب مبارک، یزید کا زنا مبارک، یزید کی بد کرداری مبارک، یزید کی بدنصبی مبارک، یزید کی غلام زادگی مبارک۔ ہم کو ہمارا حسین کی نمازیں، حسین کے روزے، حسین کی عبادتیں، اور حسین کا عزادار وارث سید سجاد کا عمل مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ ابھی اس پہ آتا ہوں، تھوڑی سی لوگوں کو بڑی عزاداری سے بڑی تکلیف ہے، بڑی نقابیں پہن کر واردات کرتے ہیں، اس پہ آتا ہوں میں بھی تھوڑی، جہاں پر قدیمی عزاداری کی بات آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ
جو ہے وہ اس پہ بہت ہی آپ نے ان تمام چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے، آپ کا پاس اس کا پورا کامل تجربہ بھی موجود ہے. جدت کب سے پیدا ہونی شروع ہوئی ہے؟ کیونکہ عزاداری پوری دنیا میں یقیناً روح اور عزاداری اور فکر اور بکا تو وہ ایک ہی ہے. زبانوں کا فرق ہو سکتا ہے، مختلف قوموں کی مختلف خوراکیں ہوتی ہیں، آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، کلچر مختلف ہوتے ہیں، باڈی لینگویج مختلف ہوتی ہے، لوگوں کے خوشی کا اور غم کا اظہار کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. جو قوموں کی نیچر ہے، خدا نے ڈالا ہے، مختلف قوم اور قبیلے میں تقسیم کیا ہے ہمیں. تو مگر اس میں جو ایک جدت کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ، یہ کب سے پیدا ہونا شروع ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں عرض کروں کہ میں آپ کو تقریباً 60 سال پہلے کی بات اس لیے بتا سکتا ہوں کہ اس میں بہت کچھ سنا ہوا ہے میرا، اور وہ ہاں ان بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ جو میرے بزرگوں سے بھی ان میں زیادہ تھے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہماری ذاکری، ہماری مجلسیں مرثیے کی طرف آئیں، اور مرثیے میں صرف انیس و دبیرین نام نہیں پیدا کیا، بلکہ مرثیے کے کئی مکتب بنے، جس میں امروہے کا مکتب بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ لاہور بہت بڑا مرکز عزاداری کا رہا. اور اگر عزاداری کا آغاز دیکھا جائے تو قطب شاہی عہد سے وہاں سے ہوتا ہے، بلکہ اورنگ آباد سے عزاداری شروع ہوتی ہے. ولی دکنی کے زمانے سے اردو کی عزاداری نوحے اور مختلف شکلوں میں ہوتے ہوتے میں نے جو سنا وہ یہ جو خطابت کا طرز ہے، اس کے موجد ایک علامہ حکیم مرتضی حسین صاحب الہ آبادی اور دوسرے علامہ شمس العلماء علامہ سبط حسن صاحب فاتر نقوی، جو خاندان غبرام آپ کے چشم و چراغ تھے، انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا. پھر وہ ایک افق تھے جس افق کی گود سے نہ جانے کتنے عظیم سورج، جس میں علامہ ابن حسن صاحب نہروی، علامہ محمد ندی صاحب زید پوری اور نہ جانے کتنی شخصیتیں ابھری. ادھر ہم نے مولانا علامہ بشیر صاحب آتے ہیں ٹیکسلا، علامہ احمد عزیز صاحب امرتسری اور علامہ اسماعیل صاحب، جنہوں نے مکتب اہل تشیع کو اختیار کیا تھا. اور ان کی کچھ تصویریں میں نے بچپن میں دیکھی تھیں کہ جو اپنے شاگردوں کے ساتھ کتابوں سے بھرے ہوئے صندوق لے کے منبر پر بیٹھتے تھے اور کتابوں کے دکھا کے کتابوں کے حوالے دیتے تھے. پھر لکھنؤ میں سرکار عمدۃ العلماء جناب مولانا سید کلبی حسین صاحب قبلہ تابہ سرا، جو امام جمعہ و جماعت بھی تھے، انہوں نے ایک سلسلہ حسینیہ غفران مآب میں، جو غفران مآب کے امام باڑے کے نام سے مشہور ہے، ذاکری کا شروع کیا. اور ان کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے خطابت کو سہل ممتنع عطا فرمایا. ان کی ہلکی سی شک یاد ہے مجھے، اور میرا بچپنا تھا جب میں نے انہیں دیکھا، اور میں نجف میں تھا، طالب علم تھا. سن 1963 میں جب نجف میں خبر پہنچی کہ لکھنؤ میں ان جناب کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے جو طرز اختیار کیا اس میں مجھے ایک صحابی بھی تھے اور ادیب بھی تھے، مسیح الحسن صاحب رضوی. انہوں نے مجھے ان کا ایک جملہ سنایا تھا کہ بالآخر خلافت کا تاج ٹھوکرے کا لڑکتا ہوا علی کی ٹھوکروں میں آ گیا. اس قسم کے خوبصورت جملے ہوتے تھے. اس میں ہلکی سی مناظرانہ چاشنی ہوتی تھی، فضائل ہوتے تھے اور متائن بھی ہوتے تھے. کیونکہ ظاہر تانا تو دیا جائے گا اسے کہ جو افضل کے شان میں گستاخی کرے گا. یہ تو اگر اسے تانا نہ دیا جائے تو بیکار ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی قدرت سے سب کچھ خلق کرتا ہے اور علم محض ہے. علم اور قدرت اللہ کی اور حیات اللہ کی صفات ذات ہیں، یہ تینوں صفتیں. لیکن اللہ نے شیطان کو نکالتے وقت یہ کیوں فرمایا تھا کہ علیک لعنتی الی قیام یوم الدین؟ کیا اللہ لعنت کو دل آزاری یا گالی یا برائی نعوذ باللہ سمجھتا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہم کو ایک بات بتائی کہ ہم تمہیں ایک راستہ بتا دیتے ہیں.
اگر کوئی اچھا اس دنیا سے گزر جائے یا اچھا نظر آئے تو اس کے لیے رحمت کی دعا ہم سے مانگو، اور کوئی تم کو برا نظر آئے تو اس کے لیے لعنت کی دعا ہم سے مانگو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا اس آدمی کو سلامت رکھے۔ ہم کسی کو سلامت نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے آپ کو نہیں سلامت رکھ، ہم کہتے ہیں خدا اس کو زندہ رکھے۔ مر جاتا ہے ہم کہتے ہیں خدا اس پر رحمت کرے۔ جب کوئی ہمیں برا لگتا ہے ہم کہتے ہیں خدا اس پر لعنت کرے۔ لعنت کو، تبرے کو، معاف کیجیے گا، بعض نام نہاد شیعوں نے بہت برا بنا دیا۔ یہ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، تو اللہ سے دعا مانگنا کیا بہت بری بات ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا گالی بکنا ہے۔ کیونکہ اس میں تبرہ میں سب میں فرق ہے نا، سب و شتم ایک الگ چیز ہے، اور خدا کی رحمت سے مایوسی کی دعا کسی کے لیے کرنا، یعنی دعا کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال لوگوں کی جہالت سے کھیلا جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر لوگوں میں عقل و فہم و شعور عوام میں ہو جائے تو وہ ایسے لوگوں کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ نہیں، میں اس میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ رواداری اور ایسا کرو ایسا نہ کرو، دوسروں کا دل نہ دکھاؤ، دوسروں کو تکلیف پہنچے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا کرتے ہیں، ان کو معاف کیجیے گا، مجھے کہنا نہیں چاہیے، جب وہ مر جاتے ہیں تو کوئی ان کا مردہ اٹھا کے نہیں لے جاتا کہ یہ ہماری طرف سے بولتا تھا، لہٰذا اس کو ہم اپنے طریقے سے غسل دیں گے، اپنے طریقے سے کفن پہنائیں گے، اپنے طریقے سے نماز جنازہ پڑھیں گے، اپنے قبرستان میں دفن کریں گے، اپنے اعتبار سے فاتحہ پڑھیں گے۔ معاف کیجیے گا، مر کے وہ لتا ہمارا ہی اوپر ہے، چاہے جتنا بدعقیدہ ہو، اس کا معاف کیجیے گا تعزیتی جلسہ نہیں ہوتا ہے، اس کی ہوتی ہے سیوم یا پنجم کی مجلس، پہ 10واں، پہ 20واں، پہ 30واں، پہ 40واں۔ ایسے لوگ جو عزاداری حسین پہ اعتراض کرتے ہیں، کم سے کم ایک وصیت نامہ بھی اپنا بیان کر دیا کریں کہ وہ مر جائیں تو کوئی ان پر نہ روئے، ان کے یتیموں کو پرسہ نہ دے، ان کی بیوہ کو پرسہ نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ یہ تو ہو نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اور کہیں بھی ان کا آخری مراسم ان کے، یا میں اس کو ہندی میں کہہ لوں کہ کسی طرح سے بھی ان کا انتم سنسکار ہو جائے۔ اب تو جسم تو ختم ہو گیا، ایک شریر رہ گیا ہے بے جان، جسم کو ہندی میں جسم کو شریر کہتے ہیں، اور واقعی زندگی میں تو یہ شریر ہوتا ہی ہے، مرنے کے بعد تو شریر کو یہاں پارتھک کہا جانے لگا ہے۔ تو بھی ایسے لوگ اتنے روادار کیوں نہیں ہو جاتے کہ وہ اپنے مردے کے بارے میں اپنے ورثہ کو آزاد کر دیں، اپنی بیوہ سے کہتے ہیں کہ دوسرے دن جس سے دی چاہے کورٹ میرج کر لینا، چھوڑو ہٹاؤ، کیا یہ سب فضول کی بات نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ آزادی شروع ہوئی اور اس کے اوپر یہ غلط ہے، رونا غلط ہے، ماتم کرنے سے کیا فائدہ۔ اچھا، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ایسے لوگوں کے قبلہ مقاصد کیا ہیں؟ کیونکہ اپنے آپ کو مطلب تشیع کے نمائندے بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کیونکہ ہمارا موضوع روح ازا ہے، اور عزاداری کی روح کے اوپر، اس کی فکر کے اوپر، اس کی عظمتوں کے اوپر، اس کی جو ہے اس کی لطافتوں کے اوپر، اس پر جو معصومین نے اس کے لیے ارشادات فرمائے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم مجموعی طور سے آج بات کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نقب لگا کے واردات کیوں کی جاتی ہے، اس کے پس پردہ کیا ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں بیچ میں؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ایک دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ ایسی نئی بات کہو کہ اس کی شہرت ہو جائے۔ پورا شعر مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، دوسرا مصرع یاد آ رہا ہے، کسی کا شعر ہے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے سے بڑے شخص کو گالی دی ہے۔ کسی کو گالی اپنے سے بڑے آدمی کو اس لیے دیتی کہ اس آدمی کے برابر تو میں ہو نہیں پاؤں گا، شہرت پا جاؤں گا۔ یہ لوگ اصل میں شہرت پانے کے لیے اصلاح کرنے لگتے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھئے کہ بھائی اصلاح کس بات کی کرو، کون سی بات، اگر کوئی بات خلاف شرع ہو رہی ہے تو تمہیں حق ہے اس بات کا کہ جو خلاف شریعت عزاداری کا خدا نخواستہ کوئی جو، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے اس کی مثال دیتا ہوں، اسی لکھنؤ سے باقر علوم جناب سید محمد باقر صاحب علیہ مقاموں کا ایک فتویٰ چلا تھا جس کی سارے علماء نے تائید کی تھی۔ ایک زمانہ وہ آیا تھا کہ نوابوں کا عہد تھا، راجاؤں کا عہد تھا، سوسخانی میں موسیقی کے وہ سر استعمال ہونے لگے تھے جس کا رسا و بکا سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ایک فن موسیقی کے اجزاء تھے۔
تو انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ سوزخانی حرام ہے، یہ بھی ہو چکا ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے 2020 1442 ہجری کے ایام ازاں میں ہندوستان لکھنؤ میں شیعہ علماء کے گھروں میں جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں سوزخانی نہیں ہوتی، جبکہ اب سوزخان بہت ہی مبکی قسم کی سوزخانی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک رسم چلی آ رہی ہے، ایک مجتہد جامع الشرائط نے سوزخانی کے خلاف فتویٰ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ سوزخانی درباری سوزخان تھے، انہوں نے اس میں فن موسیقی کے ہنر آزمانا شروع کر دیے۔ تو ایسا نہیں ہے، علماء موجود ہیں۔ اور دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں، ایک مجتہد کہتا ہے یہ واجب ہے، دوسرا مجتہد کہتا ہے واجب کفائی ہے، تیسرا مجتہد کہتا ہے کہ مستحب ہے، چوتھا مجتہد کہتا ہے کہ مباح ہے، پانچواں مجتہد کہتا ہے کہ مکروہ ہے، چھٹا مجتہد کہتا ہے کہ حرام ہے۔ ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم جس کی تقلید میں ہیں اس کے فتوے پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ اب ہم جن کی تقلید میں ہیں وہ ہمیں نہیں منع کر رہے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ نہ مارو، زانو پہ ہاتھ نہ مارو، سر پہ ہاتھ نہ مارو۔ وہ خود رو رہے ہیں، وہ خود ماتم کر رہے ہیں، وہ خود اذا کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں اذا ہو رہی ہے، اور وہ عزاداروں کو دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ جو سلسلہ اثر نو شروع ہوا اور گلوبل ہوا، وہ اسی نئے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے جو پیدل کربلائے معلیٰ زیارت قبر حسین کے لیے جاتے ہیں، جو سیرت معصومین رہی ہے، جو سیرت اصحاب معصومین رہی ہے، سیرت تابعین رسول رہی ہے، سیرت تبع تابعین رہی ہے، اور سیرت علماء رہی ہے، اس مشی کے عمل کے سلسلے میں ہمارے تمام علماء و تمام مراجع تقلید اس بات کی کتنی دعائیں دیتے ہیں، اور ہر ظاہر سے یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرے، ان کی اولاد کے، ان کے افراد خاندان کے لیے دعائیں خیر کرے۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ جب چھوٹے لوگ بڑا بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنے چھوٹے منہ سے، چھوٹے دماغ سے اپنے اندر کے شیطان کو جگا کے بیوقوفی کی بات کرتے ہیں۔ اب ایک صاحب پیچھے پڑے ہوئے ایک مسئلے میں کہ کسی کتاب میں مجھے نہیں دکھائی دیا۔ ایک تو آپ نے کتنا مطالعہ کیا ہے، اپنا سن دیکھیے، 40-50 کے درمیان عمر ہے، کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ حضرت علی نے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کیا ہو۔ حضرت علی نے مردے کو یہ کہہ کے زندہ کیا تھا کہ اللہ کے عزت سے زندہ ہو جا، قم باذن اللہ، قم باذنی نہیں کہا تھا۔ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ واقع ہجرت مکہ مکرمہ کا ہے، مرضی و نفس کا سودا مکہ مکرمہ میں ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ اب مکہ منورہ میں ایک مردے کو حضرت علی نے ٹھوکر مار کے قم باذنی کہہ کے زندہ کر دیا۔ آپ عقیدے کی ان چیزوں کو فقہ کی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں جن کا تعلق عقائد سے، اور معاف کیجیے گا اس کا کچھ برعکس بھی ہوا ہے ہمارے یہاں۔ اس سے جھنڈا کہ ہمارے یہاں ایک گروہ تیار ہو گیا جس کو اخباری کہا جانے لگا، وہ ان مولویوں سے چڑھا تو اس نے اجتہادی سے اختلاف کر دیا۔ وہ کہنے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، ہم بس امام زمانہ اور اپنے ائمہ معصومین کے کہے ہوئے پر عمل کریں گے۔ تو اس میں مذاق میں ایک بات بھی کہتا ہوں کہ اردو کے اخباری میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ مرجعیت بدنام ہوئی، نظام ہدایت بدنام ہوا، جو ہمارا غیبت کبریٰ میں سب سے بڑا وسیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے اور مضبوط ترین نظام ہے ہمارا کے احکام کو پہنچنے کا، اس سے ہم کو کاٹے دے رہے ہیں۔ اور پھر ان کی یہ چھوٹے مولوی، بلکہ میں خالص لکھنؤ نہیں بلکہ نکھلوں کی زبان میں کہوں کہ یہ چھڑبھئیے جو ہیں یہ عجیب بے تکے ہیں۔ یعنی مثلا میں منت ہے میری قمازانی کرتا ہوں، میرے دونوں بیٹے عباس سے سعید بھی قمازانی کرتے ہیں، مرتضیٰ سے سعید بھی قمازانی کرتے ہیں، تو ہم جس کی تقلید میں ہیں وہ قمازانی کو حرام نہیں قرار دیتا، مکروہ بھی نہیں قرار دیتا، وہ قمازانی کو ایک مستحب عمل قرار دیتا ہے۔ اب مجھ ایسے مراجع تقلید کی اولاد کو کہہ دیا گیا کہ اخباری ہیں، حالانکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں اخباری کہ جن کو اخباریت کی بھی خبر نہیں ہے، اجتہاد کی بھی خبر نہیں ہے۔
یہ بالکل کثیر صحیح، العیال لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے باپ ان کو پال نہ پائے تو انہیں کسی مدرسے میں بھیج دیا اور مدرسوں سے حادثاتی طور پر وہ مولوی بن گئے. دیکھیے علم کلام ہے، علم عقائد، اس کے تھیوریاں الگ ہیں، فقہ کی تھیوریاں الگ ہیں. صحیح، اس کا امپلیمنٹیشن ادھر کرنا، کانسٹیٹیوشن الگ ہے، لا الگ ہے. کانسٹیٹیوشن کا امپلیمنٹیشن لا پکڑنا، لا کا امپلیمنٹیشن کانسٹیٹیوشن پکڑنا، یہ جہالت اور حماقت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت عمدہ. آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک میسج بھی دیا یوتھ کو، اپنی ایک رائے کا اظہار بھی کیا، اور یقیناً اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہر صدی میں، ہر جگہ، ہر ملک، ہر شہر میں ہی پائے جاتے ہیں، جو کہ عزاداری سید شہداء کے سامنے آتے ہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ جس وقت آپ نے فرمایا کہ جو بھی امام حسین السلام سے ٹکرائے گا خدا اس کو پاش پاش کر دے گا، وہ پاش پاش ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھے ہیں یہ بت پاش پاش ہوتے ہوئے، حسینیت سے جو بھی ٹکرایا ہے اس کا منہ کالا ہی ہوا ہے اور وہ پاش پاش ہی ہوا ہے. قبلہ تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، تقریباً 5-6 منٹ ہیں. آپ کی موجودگی سے مزید استفادہ کرنا چاہیں گے. جس نے آپ نے مشی کے اوپر کہا کہ مرجوں کی جو ہمارے جو مذہبی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بہت تاکید ہے اور تمام چیزیں ہیں، اور یقیناً ایک پورا ایک موضوع ہی بن جائے گا اگر عزاداری ازدگاہ مرجعیت شیعی کے اوپر ہم بات کریں تو ایک بہت ہی ضخیم ایک موضوع بن جائے گا، ادھر نہیں جانا چاہیں گے. تھوڑی سی عزاداری کے اجر و ثواب پر اگر کچھ احادیث، کیونکہ فکر روح ازا پہ ہم بات کر رہے ہیں، اگر ازدگاہ معصومین کچھ احادیث آپ یہاں پر بیان فرما دیں تو بڑی نوازش ہو. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے خدا نظر بد سے بچائے ہماری نوجوان نسل کو. ابھی میں نے ایک کلپ دیکھی ہے، علامہ علی رضا رضوی صاحب سلام ہو آپ کے لندن ہی میں رہتے ہیں، اور ضمیر اختر صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کے سلسلے میں ایک ان کی کلپ میں نے دیکھی. آپ یقین کیجئے، یقین کیجئے، اور بلکہ میں اپنے نوجوان علماء سے یہ بات عرض کروں گا کہ اتنے فضائل ہیں عزاداری کے، ایک ایک آنسو کے سلسلے میں کیا کیا مل رہا ہے وہ تفصیل سے اگر بتا دیا جائے تو واقعی اچھے خاصے مقدس لوگ بھی عمل ہو جائیں گے. یہ عزاداری وہ عمل مستحب ہے کہ جس کے حصار میں واجبات محفوظ ہیں، ورنہ نماز تو قتل حسین کی خبر سن کے شکر کی نماز بھی پڑھی گئی، اور نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے جو لشکر یزید میں تھے. اب نہ کہلوائیے، نمازی تو بنی امیہ بھی تھے، نمازی تو آل زبیر بھی تھے، نمازی تو آل مروان بھی تھے، نمازی تو آل سفیان بھی تھے، نمازی تو زنازادے بھی تھے، نمازی تو ان ماؤں کے بیٹے تھے کہ جب مائیں یہ کہتی تھیں کہ اس بچے کے سلسلے میں وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ ان 11 لوگوں میں کون اس بچے کا باپ ہے. معاف کیجیے گا، اگر عیب نکالنے میں آئیے تو کس میں عیب نہیں ہے. یہ جو حاجی حج کو جاتے ہیں معلوم نہیں کہاں سے کماتے ہیں، جائز ہے کہ ناجائز. کوئی پیسے والے سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم ہمیں یہ جو لفافہ دے رہے ہو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے خمس نکالا کہ نہیں، تم نے زکوٰۃ نکالی ہے کہ نہیں. اصل میں قصہ یہ کہ یہ طبقہ جو اس کی خصوصیت یہ کہ یہ مالدار و متبوئل طبقے کے اوپر شریعت نافذ نہیں کرتا ہے، یہ متوسط طبقے پر اور غریب طبقے پر بے سبب شریعت نافذ کرتا ہے. سن لیجئے ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے بچپن سے یہ بات سنی ہے اور اس کے خلاف کسی مرجع تقلید نے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ مراجع تقلید نے بھی اپنے بچپن سے یہ بات سنی ہے، مرحوم مراجع تقلید نے بھی نقل کی ہے، تبھی تو ہم تک کے پہنچی ہے، ہمارے علماء نے نقل کی. بالکل صحیح. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی میرے جد مظلوم پر روئے رولائے یا سوکار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہے. یہ چھٹے امام نے اپنے اوپر واجب کیا ہے جنت بھیجنا. وہ چیز ہم پر واجب ہی نہیں ہو سکتی جو ہمارے امکان میں نہ ہو. پانی پر دوڑنا ہمارے امکان میں نہیں ہے، پانی پر مسلح بچھا کے نماز پڑھنا ہمارے امکان میں نہیں ہے، سورج کو مغرب سے واپس بلا کے نماز کو قضا ہونے سے روکنا ہمارے امکان میں نہیں ہے. ارے ہم اپنے گھر میں تو کبھی کبھی داخل ہونے سے پہلے
گھر کی چابی اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں، اپنے گھر کے کام کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ بند ہے، یہ دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ جنت میں داخل ہونا واجب ہم پر ہمارے اختیار سے کیسے ہو جائے گا؟ اب اس حدیث کے لیے کہا جاتا ہے یا پانچویں امام نے فرمایا کہ جو میرے جد مظلوم کے غم میں روئے، اس کی آنکھوں سے اس کے رخساروں تک آنسو آتے آتے اس کے اور اس کے والدین کے گناہات کبیرہ اور صغیرہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سلام سید الشہداء پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی حدیثیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں۔ خود امام حسین کی وصیت ہے کہ جب کسی کا بھی بے کس کا جنازہ دیکھنا تو مجھے رونا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے رونا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو کہیے امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے شیعو، یہ کہہ کے حسین نے شریعت کو بچا لی۔ میں بہت جزاک اللہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری بات جہاں تک پہنچی ہے ان دماغوں تک پہنچ جائے گی۔ اگر اے میرے شیعو نہ کہتے حسین تو دیکھیے حسین کی پیاس اور حسین کی مظلومی تو جو لشکر یزید میں تھے وہ جو ظلم کرے تھے اس سے زیادہ کون جانتا ہے کتنا ظلم ہوا۔ جنہوں نے حسین کو 3 دن کا پیاسا رکھا ان سے زیادہ کون جانتا ہے حسین پیاسے تھے۔ تو ٹھنڈا پانی پیتے وقت تو ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ سکتے تھے، یا کسی بے گورو کفن جنازے کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ اور یہ آپ کو روایت ملتا ہے، بچپن سے مجلسوں میں سنتے رہے، بڑے بڑے عالموں سے سنا ہوگا آپ نے کہ جب سوال آپ کیا ہے جناب علی اصغر کے لیے تو لشکر یزید میں بھی لوگ رونے لگے تھے۔ خالی رونا کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ، وفا کے ساتھ ان کو تیسرا امام ان کو تیسرا امام ماننے کا مطلب یہ کہ حسن کو دوسرا امام، حسن کو دوسرا امام ماننے کا مطلب یہ کہ علی کو بلا فضل پہلا امام، علی کو پہلا امام ماننے کا مطلب یہ کہ نبی کو آخری نبی، قرآن کو اللہ کی کتاب اور اللہ کو ایک ماننا ہے۔ حسین پر نکلنے والا ایک آنسو جو ہے وہ ہمیں وحدانیت تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ایام عزا کے بالکل جو ہے وہ آخری ایام ہیں، اور اس میں جو ہے وہ روح عزا کے اوپر اور اس کی فکر کے اوپر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو ان کے اذان عالیہ تک جو ہے ایک ریمائنڈر اس کو سمجھ لیں کہ دوبارہ جو ہے وہ ایک مثبت جو ہے وہ ایک پیغام ان تک گیا۔ انتہائی مشکور و ممنون ہے آپ کے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس انٹرنیشنل چینل پر مجھے سے گمنام، حقیر اور بوڑھے طالب علم کو عزت بخشی، اور یہ عزت مجھے اصل میں نام حسین کے صدقے میں ملتی ہے، اور سگے آستان امام ہوں میں، غلام ابن غلام ہوں، جو حسین اپنا کہے مجھے تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے سرکار روح الملت حجت الاسلام علامہ سید علی ناصر سعید الابقاتی المعروف علامہ روحی النجوی صاحب کو، ہندوستان لکھنؤ، اودھ کی راجدھانی لکھنؤ ہندوستان سے۔ ہمارا موضوع روح عزا اور ہمارے وقت کا ٹائم، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ